یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنا درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا پیغمبر رب عرض و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و بابرکت ساتھیوں بزرگوں بھائیوں دوستوں، اج کا ایک تبلیغی اور اصلاحی پروگرام مرکزی جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے ذریعے انتظام ہو رہا ہے، جس کے ضلع کے امیر مولانا محمد شفیع صاحب اور ناظم قاری محمد صدیق صاحب اور ضلع کے ناظم نشر و ارشاد مرکزی جمعیت اہل حدیث محترم قاری محمد طارق یا صاحب اور میرے کو ذمہ داری ناظم تبلیغ دی اور خانے کے امیر قاری محمد رمضان آصف صاحب، اللہ کریم اس جماعت کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام ختم نبوت کے حوالے لا اور میں انشاءاللہ مختصر مگر جامع جی لگا کے بات کو سننا انشاءاللہ فائدہ ہو۔ ختم نبوت کی چیز ہے، ختم دمانا ہوتا ہے جس کو بعد کے اندر کوئی چیز نہ آئے، اختتام پذیر ہو جائے۔ نبوت کا معنی نبی یعنی آقا تو بعد کے اندر قیامت تک کوئی نبی نہ آئے، اس واسطے آقا نو ختم نبوت کا تاج پہنایا کہ آقا آخری نے، آقا تو بعد کے اندر کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر آئے گا وہ جھوٹا ہوئے گا اور انہیں مرتد ہونے اندر کافر ہونے اندر کوئی شک نہیں۔ اور یہ عقیدہ بچیاں کا، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، جس طرح عقیدہ توحید یہ ضروری ہے مسلمان ہونے واسطے، اسی طرح ہی عقیدہ ختم نبوت یہ بھی مسلمان ہونے واسطے انتہائی ضروری ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں وہ بندہ دائرہ اسلام کے اندروں خارج ہے۔ اور یہ عقیدہ آج کا نہیں بلکہ 1400 سال پہلے تو قرآن کی 100 آیت یہ دستی ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی نے، اور 200 حدیث دستی ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی نے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کے اندر اس عقیدے کو کیویں دا دفاع کیتا گیا۔ یہ سمجھو کہ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر رسالت کی خاطر 86 دے قریب ایک غزوے اور سریے ہوئے تھے، جن کے اندر 259 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ نبوت کی خاطر جڑی جنگ لڑی گئی اور جڑی ختم نبوت کی خاطر جنگ لڑی گئی، جنہوں جنگ یمامہ کیا جاتا ہے، آقا کے دور میں اندر ہی انہیں نبوت کا اعلان کر دیتا سی مسیلمہ کذاب نے، اور یہ یمامہ یہ ریاض تو تقریباً 40-50 کلومیٹر سائڈ تے ایک آبادی ہے، بنو حنیفہ، اس کے نال ان کا تعلق سی اور انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ
پہلے خلیفہ جدو خلافت کا تاج مل گیا اللہ نے خلافت دے نال سرشار کر دیتا اور پھر اس دور کے اندر یہ 3-4 فتنے کھڑے ہوئے زکات کا انکار کرنے والے مرتد اور پھر تیجے نمبر پہ یہ جناب مدے یعنی نبوت جنہاں کو کیا جاتا ہے کہ نبوت دے دعوے دار یہ جناب پیدا ہو گئے اور نبوت دے دعوے دار اندروں یہ مسلمہ کذاب اسود ارسی سجا بنت حرس انہاں نے نبوت دے دعوے کر دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دن لشکر اسامہ رومیہ کے خلاف بھیجیا اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے منکرین زکات کے خلاف لشکر کو لیا اور تیسرے نمبر پہ اے جناب اکرمہ بن ابی جہل لو دے کے جناب فوج چھوڑی تھی اے مسلمہ کذاب کے خلاف بھیج دیتا نال گیا کہ جنہ چر نواں آرڈر نہ آوے تسی لڑائی نہیں کرنی لیکن یہ مسلمہ کذاب جنہیں نبوت کا دعویٰ کیتا سی اینو منن والے 1-2 نہیں آج کل آتے نے یار جھوٹ ہوئے جو انہوں منن والا کو نہیں ہوتا لیکن یہ جھوٹا سی لیکن اینو منن والے انہاں دی تعداد 1 لاکھ دے رون سی 1 لاکھ دے اور ان کے اندروں 40,000 جنگجو سی اور اکرمہ بن ابی جہل تے انہیں 40,000 نے حملہ کر دیتا انہوں شکست ہو گئی اور پھر اس کو بعد کے اندر ایک اور لشکر کا لیا پھر شکست ہو گئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ رومیہ کے مقابلے کے اندر سن انہوں نے خط کا لیا کہ جناب ادھی فوج ہوتے رہن دے ادھی لے کے واپس آ جا یہ جدو واپس آئے چونکہ ریاض سے مدینہ کا یہ تقریباً 900-1000 کلومیٹر کا فاصلے اور یہ رومی بھی اسے سائڈ دے سن انہاں واپس ہٹ دیا یہ یمامہ دے یہ مسلمہ کذاب دے خلاف یہ ہم جناب جنگ لڑنے واسطے چلے گئے آخرہ جڑی بات میں دسنا چاہنا کہ یہ جناب پہلی ختم نبوت دی جڑی جنگ ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کہ جناب تسی لشکر مختلف جگہ تے کال دیتے ختم نبوت واسطے لشکر نہ کرو مدینہ مجاہد کو نہیں رہ گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمان لگے بھائی بات سن لو ختم نبوت کا مسئلہ ایڈا اہم مسئلہ انہیں نبوت کا انکار کیتے نواں نبوت کا دعویٰ کیتے اس واسطے مدینے دے اندر اگر میں تو کوئی آگے شہید کر دے اور میری لاش مدینے دے اندر پئی رہے انہوں جنگل کے درندے آسمان کے پرندے نوچ کے لے جان لیکن پھر بھی میں ختم نبوت دے ہوتے جنہیں جناب ڈاکہ مارے ہیں میں ان کے نال مقابلہ کروں تو بغیر نہیں رہ سکتا اور جدوں یہ جملے آکھے اور پھر باقی صحابہ تیار ہو گئے اور یہ جناب جدوں جنگ ہوئی اے ذرا گل پہ غور کرنا جنگ یمامہ یہ جدوں ہوئی ہے نا اندے اندر یعنی آقا دی نبوت دی جنگ 208 صحابہ شہید ہوئے اندے اندر 1200 صحابہ شہید ہوئے جن دے اندروں 70 بدری صحابہ سن جن دے اندروں 700 قاری قرآن 700 قاری قرآن جان دیا نظرانہ پیش کیتا جانا پیش کیتیا ختم نبوت دی خاطر اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا سی انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہم نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی آقا علیہ السلام نے فرمایا
میرے تو بعد دے اندر 30 ایسے آن گے جڑے جھوٹے نبوت کے دعوے کرن گے آگا خاتم النبیین لا نبی آبادی کائنات کے لوگوں میں آخری نبی ہاں میرے تو بعد دے اندر قیامت تے آ سکتی ہے نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا اس واسطے صاحب دل نے کیا اوتے ختم نبوت دا سالار آیا اوتے ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے نو ہے مار آیا نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا پھرن جھوٹے جگ دے نے برسات ڈڈیاں اور دعوے ہزارہ نے پکان وڈیاں پر روڑا نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا جہانا دی رحمت کہاں کوئی نہیں سکدا سبحان اللہ سلام اللہ دنیا کے آئے نے آدم دی ہدایت لے کے حور دی ہدایت لے کے صالح دی صالحیت لے کے ابراہیم دی خلت لے کے موسیٰ دی کلیمی لے کے عیسیٰ دا دودھ لے کے یحییٰ دا تقوی لے کے بلیل دیا ظلفہ لے کے یاسین دے دد لے کے ماں کا دبر فواد دا دل لے کے میرا سونا پیغمبر دنیا تے آیا ہے ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا سبحان اللہ سلام اللہ نے دو تاج عطا کیتے ایک نبوت دا دوسرا ختم نبوت دا عطا کر دیتے سبحان اللہ اور 7 ستمبر 1974 7 ستمبر 1974 یعنی ایک سمجھو کہ جون کے اندر تحریک چلی ختم نبوت دی اینا مرزیہ نے جناب مسلمان طلباء کو زخمی کر دیتا اے جناب گلیات پر جا رہے سن رقبے جو گڈی گزری اینا نے مسلمان بچیاں نو کئیاں نو شہید کیتا کئیاں نو زخمی کر دیتا جدوں واپس گڈی پہنچی چنیوڑ کے اندر فیصلہ آباد کے اندر کوہرام مچ گیا اور جناب مرد عورتاں بچے کوئی پانی لے کے آ رہے ہیں کوئی دوائی لے کے آ رہے ہیں اور کچھ نو ہسپتالوں کے اندر منتقل کر دیتا اور پھر تھا کے اے جناب تحریک چل گئی اور تحریک اسی تحریک ختم نبوت کے نبی علیہ السلام آخری نبی نے اور یہ جناب تحریک چلی ایک تحریک بار ایک اسمبلی کے اندر میں بات نو ذرا قریب کروں 1 لاکھ علماء انہاں نو پابند سلاسل کیتا گیا اور 10,000 علماء نو شہید کر دیتا گیا اور اسمبلی کے اندر ایک مرزیہ دا دورہ اور بھٹو دا دور سی اور جناب ہر لحاظ دے نال اسلام کے خلاف تحریکاں چل رہی سی لیکن الحمدللہ علماء میدان کے اندر نکلے اور انہوں نے سر کے اوپر کپڑ بن کے اور یہ جناب آواز بلند کی تھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگ گئے اور حتیٰ کہ یہ جناب وزیر قانون انہیں جناب جس وقت یہ حالات کو دیکھا اور پھر جناب وزیر خارجہ نے اور ادھروں جناب جیڑا جناب صوبہ پنجاب دا جناب گورنر سی انہیں جناب دیکھا انہوں نے مل کے جناب سپریم کورٹ کو آکھیا کہ جناب انہوں کا تو فیصلہ کرو اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ انج نہیں یہ مناظرے ہونے کے گفتگو ہوئے گی الحمدللہ
کہ اہل حدیث ہر میدان کے اندر کھڑے نے اور اسمبلی کے اندر خواجہ سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ ادو اسمبلی کے اندر موجود سی. انہیں جناب اے پیر نصیر نو اینو کیا جناب ایسا بندہ ایک پیش کرو کہ جیڑا جناب دلائل مہیا کرے اور اسمبلی کے اندر باس ہوئے. اور انہاں دی نظر گئی جناب سرگودے کے اندر خطیب سی حسن محمود کمیر پوری حضرت محمود کمیر پوری دے والد محترم ابراہیم کمیر پوری رحمت اللہ علیہ انہاں تے نظر پئی. انہاں نے ایک سرگودیوں لیا اور اسلام آباد پہنچایا. انہاں نے سوال نامے تیار کیتے اور یہ جناب 96 گھنٹیاں دیا 28 جناب نشستہ ہو گیا اور انہوں نے دلائل پیش کیتے. اور پوری اسمبلی کے اندر وزیر قانون نے یا مختار اٹارنی جنرل سی اور انہیں وزیر قانون نے کہا کہ جناب بلندہ تیار کرو. انہوں نے جناب تیار فائل تیار کی تھی اور انہیں اندر یہ لکھ دیتا کہ مرزائی کافر نے کوئی لاہوری ہوئے کوئی جناب فیصلہ آبادی ہوئے کوئی ربوی ہوئے وہ مرزائی کافر ہے جیڑا یہ عقیدہ رکھتا ہے آقا تو بعد دے اندر کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا. جیڑا نبی دے آمن دا عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام جو خارج ہے. اور انہوں نے وہ لکھ کے 130 ارکان اسمبلی اور کسی بھی مخالفت نہیں کی تھی کسی بھی مخالفت. اور میرے بھٹو نے جناب آخری صاحب بھٹو دے ہونے سی میں اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ بھٹو کا کہ جناب انہوں جناب یہ جدو بلندہ آگے رکھیا گیا ایک قرارداد آگے رکھی گئی انہیں جناب پڑھ کے باس مباحثت آگے سنیا سی کہنے لگا لوگوں بات سن لو میں اتے سیر کرن لگا اپنے موت کے پیوانے تے سائر کرن لگا. یہ کوئی کام چھوٹا دیا نہیں لیکن میں انتہائی خوش ہاں یہ سیر کرن دے اتے کل کی آمد نو یہ ہوئی میری نیکی اللہ کریم نے قبول کر کے میں نو رب جنت عطا کر دے گا. سبحان اللہ. اور یہ انہیں جملے آکھے اور انہیں 40 منٹ کی تقریر موجود ہے اور انہیں ظاہر کر دیتے وہ تو لا کے مرزائیاں کو اقلیت قرار دیتا گیا. اس کو بعد کے اندر سلسلہ پھر موجودہ دور کے اندر بھی میاں قاضی فائز عیسیٰ نے سکھاں دے اندر کو تھوڑی جی لچک پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. الحمدللہ اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا گھراؤ کیتا گیا اور انہوں ایک گل مننی پئی کہ میں غلطی کر بیٹھا میں دوبارہ پھر انہاں سکھاں کا مطالعہ کراں گا میں غلطی نال جملے کہہ بیٹھا. الحمدللہ میں کہنا چلا چر علماء موجود نے نوجوان موجود نے دین نو سمجھن والے موجود نے اور وہ تے جناب 8.5 کروڑ آبادی سی اور 34 کروڑ آبادی ہے. اللہ کے فضل و کرم نال مسلمان موجود نے اور مرزائی جڑا انشاءاللہ اگر کوئی جرت کرے گا وہ دا مقابلہ کرنے واسطے دن نو بھی موجود ہے رات نو بھی موجود ہے کتاب و سنت دے دلائل پیش کر کے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچا کے چکا انشاءاللہ. یہ مرزائی جرت کرے نہیں کرے گا. سپریم نے قاضی فائز عیسیٰ جرت کی تھی اونا کے دستے راز بنے سہولت کار بنے کوئی سیاسی سہولت کار بنے کوئی جناب مذہبی سہولت کار بنے لیکن قرآن دے دلائل حدیث دے دلائل علماء الحمدللہ موجود بچے دے دل دے اندر عقیدہ ختم نبوت راسخ ہے تے اس واسطے انشاءاللہ اس کا دفاع کرتے رہا گے انشاءاللہ. ختم نبوت انشاءاللہ زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد. انشاءاللہ اس عقیدے نو زندہ دے بٹھاؤ کرا دے وچ
اپنے والدین، بہن بھائی، دوست، ختم نبوت عقیدہ اللہ کے فضل و کرم نال اے قاری محمد طارق زیاد صاحب ناظم نشر و ارشاد نے ساڈے ضلع دے اور انہاں نے کوشش دے نال ساڈے تحصیل والی علماء نے یہ پروگرام بنایا کہ کریاں بستی بستی تحریک ختم نبوت کو اویئرنیس دلائی جائے۔ یہ تو جناب لوگوں کو تھوڑا جہا پردہ ہٹا کے ایک گل دسی جائے یہ گل کی ہے، اور تواڈے نکاح نامے سے بھی یہ بات لکھ دیتی گئی ہے کہ جناب یہ لاہوری ہوئے، یہ جناب مرزئی جڑا اور نقوی ہوئے، یہ جتنا بھی عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے وہ مسلمان نہیں، دائرہ اسلام کو خارج ہے۔ تہاڈی اسمبلی تے بھی ما کان محبت ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین لکھ دیتا گیا ہے، اور جناب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لکھ دیتا گیا ہے، اور کیوں نہ لکھ، قرآن نے ذکر کیتا ہے، حدیث مصطفیٰ نے ذکر کیتا ہے، اللہ سمجھو کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔